السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے سامنے ہر جگہ کرونا کا شور شرابہ ہے، یہ کرونا کوئی عام چیز نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور ہمیں اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ رب کی ذات ہے۔ تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں شور شرابہ ہے، کوئی کہتا ہے بار بار ہاتھ دھو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے مارکیٹیں بند، حکومت نے یہ کیا، مسجدوں میں جانے سے پابندی۔ اور میرے محترم بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، ان چیزوں سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور دیکھ لو قوم نوح کو، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے کہا تھا ابا جی میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو عبرت کا نشان بنا دیا، کہا لوگوں میرے عذاب سے تم بھاگ نہیں سکتے، اور اب پانی جھوٹی پہاڑ کے اوپر بھی پہنچ گیا۔ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس پہاڑ پر چڑھا تھا اس پہاڑ پر پہنچ گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، سامعین محترم، اللہ رب العالمین کے اس عذاب کرونا سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو بار بار ہاتھ دھونے سے کام نہیں چلے گا، اور اسی طرح بار بار ہم اگر احتیاط کریں، احتیاط بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ سب سے ضروری جو چیز ہے جس سے لاپرواہی کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو ہم بار بار ہاتھ دھونے کی بجائے اگر ہم کرونا سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا نمبر 1 ایک پہلا طریقہ یہ ہے، اور پہلی ضروری چیز اس کے لیے یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں، ہم بار بار وضو کریں، اپنے ہاتھ دھوئیں، کولی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ یہ جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس کا اہتمام کریں، بار بار اس کو کریں، اور وضو کر کے پھر اللہ کے گھر آ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر اللہ سے روئیں، دعائیں مانگیں، نماز کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز، ایک تو وضو کریں اور دوسرا نمازوں کی پابندی کریں، اور تیسرا استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جب اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ سے بیماریوں سے پناہ مانگیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، ظلم کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور آج دیکھ لو دنیا پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں کشمیر کے اندر، کہیں فلسطین کے اندر، کہیں برما کے اندر، پوری دنیا سوئی ہوئی تھی۔ جب پوری دنیا سوئی ہوئی تھی، مظلوم بے پریشان تھا، بے آسرا تھا، کوئی بھی اس کی داد اور اس کی آواز سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ امریکہ، یہ برطانیہ، بڑے بڑے ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو رب العالمین کی طاقت بڑی بے پرواہ ہے، اس نے کہا میرے بندوں کا تم تماشا دیکھتے ہو، میں دیکھتا ہوں اب تمہارا تماشا۔ کرونے کی بیماری میرے محترم بھائیوں عذاب بن کر آیا ہے۔ ہم اللہ سے معافی مانگے، ہم مظلوم کے ساتھی بن جائے، ظالم کے دشمن بن جائے، ظالم کے ہاتھ کو روکے، وہ مودی ظالم ہو، وہ اسرائیل ظالم ہو، وہ کوئی اور ظالم ہو، ہم جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کا بائیکاٹ کریں، اللہ کی نافرمانیاں اس کا بائیکاٹ کریں، اور ہم عزم کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ آئندہ زندگی گزرے گی تو تیرے حکم کے مطابق گزرے گی، تیری اطاعت کے اوپر گزرے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، آخری پھر گزارش ہے کہ ہم اگر کرونا سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک تو باوضو، بار بار وضو کریں، بار بار وضو دہرائیں اور باوضو اپنے آپ کو رکھیں، اور دوسرا نمازوں کی پابندی کریں، اور تیسری چیز اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اس بیماری سے پناہ مانگیں، اور اس بیماری کے متعلق اللہ کے رسول کی دعائیں ان کو پڑھیں۔ اور چائنا کے صدر دیکھ لو، چائنا
چائنا اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کرونے پر قابو نہیں پا سکا، بلکہ چائنا کا صدر مسجد میں آیا اور اس نے آ کر مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ رب ہی اس کرونے کو ٹال سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس طرح اللہ رب العالمین نے چائنا کے اندر اس بیماری کو ٹال دیا، تو اسی طرح اگر ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئیں گے، اللہ سے پناہ مانگیں گے، دعا کریں گے، تو ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔